عثمان ڈار کی اینٹی کرپشن میں پیشی، اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے اپنی پیشی کے بعد کیا کہا، دیکھتے ہیں CEO 48 نیوز مہر فیصل کی اس رپورٹ میں۔ کس طرح سے اسے ٹارچر کر کے، الٹا لٹکا کر، سیدھا لٹکا کر، ننگا کر کے، اور جب وہ بیان نہیں دیتا اس کے باوجود اسے تھریٹ کیا جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو لائیں گے، اس کو ننگا کریں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، بچوں کو ننگا کریں گے، ٹارچر دیں گے، صرف ایک عثمان ڈار کو فکس کرنے کے لیے ایک چوکی دار کو اغوا کر کے حسب بجا میں رکھ کے جو 164 کا بیان لیا گیا، اس کا تو جوید نے خود پوری قوم کے سامنے اب قرآن پاک پہ حلف دے دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے 164 کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ اور آپ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے جوید نامی شخص کو کبھی میری ذات کے ساتھ ایز اے پرسنل سیکرٹری نہیں دیکھا ہوگا، تو میں نے آج میڈم سے جو میں آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے صرف 2-3 باتیں کہی ہیں۔ ایک میں نے انہیں کہا ہے جی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیس سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کے سامنے سنا جانا چاہیے، اس کی جو اگلی پیشی ہے وہ چوک علامہ اقبال میں ہونی چاہیے، اور سارا میڈیا موجود ہونا چاہیے، اور اگر عثمان ڈار کے کک، ڈرائیور، مالی یا کوئی بھی میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا کوئی شخص ہے، کروڑوں اربوں روپے پکڑے گئے ہیں، ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے آپ کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے کک، ڈرائیور اور مالی کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے پکڑے گئے تھے، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، یہ سارے جو ٹیٹیاں لگاتے تھے، یہ تھی اس ملک میں جو کرپشن ہو رہی تھی۔ عثمان ڈار کے اوپر تو کسی کو اغوا کر کے، جوید کو اغوا کر کے، اور یا میری فیملی کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان کا انشاءاللہ تعالی بھرپور دفاع بھی کریں گے، اور جدھر بھی انشاءاللہ تعالی یہ بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ دوسرا میں نے میڈم سے یہ کہا ہے کہ میں یہ امید کر رہا ہوں، کیونکہ پریشر ہے، ایک پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے، عثمان ڈار کو جیل میں ڈال دو، کیونکہ بزدل وزیر دفاع جس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے آنے والے الیکشن میں، اور گزشتہ جو پچھلا الیکشن تھا آپ سب جانتے ہیں، فون اے فرینڈ، الیکشن کی رات کال کر کے الیکشن چرا کے اسمبلی میں